اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تفسیر قرآن کے حوالے سے سورہ فاتحہ کی آیت نمبر 4 کی تفسیر حوزہ علمیہ جامعہ حیدریہ عباس آباد کی جانب سے آپ کی خدمت میں پیش کی جاتی ہے۔ مالک یوم الدین، لفظی ترجمہ مالک مالک، یوم دن دین جزا، ترجمہ روز جزا کا مالک ہے۔ مالک یوم الدین یعنی وہ ذات حساب کتاب کے دن کی مالک ہے۔ یوم دین سے مراد قیامت کا دن ہے، کیونکہ اس دن لوگ کہیں گے اور وہ لوگ عرض کریں گے ویل و بدبختی ہے ہمارے لیے، آج تو یوم دین ہے یعنی یوم حساب ہے۔ لفظ دین کا اصلی معنی جزا ہے اور یہ لفظ استعارہ یعنی ادھار لیا گیا کے طور پر شریعت کے معنی میں بولا جاتا ہے۔ یہاں اسلام کے بنیادی عقائد میں سے اہم عقیدے یعنی موت کے بعد دوبارہ قبروں سے اٹھائے جانے اور قیامت کے دن حساب کتاب کو بیان کیا جا رہا ہے۔ رحمت اور رحم کا ذکر کرنے کے فوراً بعد ایک اور اہم چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ اگرچہ خداوند متعال دنیاوی مالکوں کی طرح ظالم اور بے رحم نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ انسان کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے، یعنی انسان کا جو دل آئے کرتا پھرے۔ انسان کو خبردار کیا جا رہا ہے کہ اس دنیا میں کچھ قوانین ہیں جن پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اگرچہ وہ خدا رحمان و رحیم ہے، لیکن اس کی بیان کردہ حدود عبور مت کرنا، ورنہ سخت سے سخت سزا ملے گی۔ خدا کی حدود میں سب سے خطرناک حد شرک ہے، اور اس حد کو عبور کرنے کی کوئی بخشش اور کوئی معافی نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں سورہ نساء کی آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ شرک نہ کرو، کیونکہ اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ اللہ اس بات کو یقیناً معاف نہیں کرتا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے علاوہ دیگر گناہوں کو جس کے بارے میں وہ چاہے گا معاف کر دے گا۔ یہ وہ دن ہے جب تمام انسان سب سے بڑے دربار میں حساب کے لیے حاضر ہوں گے۔ اپنے ہاتھوں سے کیے ہوئے تمام کام، اپنے منہ سے کہی ہوئی تمام باتیں، یہاں تک کہ ذہن میں سوچے ہوئے خیالات کو بھی اپنے سامنے پائیں گے۔ اب وہ مرحلہ ہے جب انسان کو اپنے تمام کاموں کا جواب دینا ہے۔ اب حالت یہ ہوگی کہ جن کاموں کو خود نہیں کیا ہوگا بلکہ گناہ کرنے میں کسی دوسرے کی مدد کی ہوگی یا اسے گناہ کرنے کا طریقہ بتایا ہوگا، اس میں بھی اسے اپنے حصے کا جواب دینا ہوگا۔ لفظ یوم الدین قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوا ہے، اس سے مراد قیامت کا دن ہے، جیسا کہ قرآن مجید میں سورہ انفطار کی آیت نمبر 17، 18 اور 19 میں اس کی وضاحت کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں قیامت کے دن کو 13 مرتبہ یوم الدین کہہ کر پکارا گیا ہے۔ اب رہا یہ سوال کہ اس دن کو یوم الدین کیوں کہتے ہیں، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دن جزا کا دن ہے، اور قیامت کا اصل مقصد ہی جزا و سزا ہے۔ اس دن تمام اعمال کا تفصیلی حساب کتاب ہوگا اور ہر شخص اپنے اچھے برے اعمال کی جزا و سزا پالے گا، جیسا کہ سورہ انبیاء کی آیت نمبر 47 میں ارشاد خداوندی ہے۔ ترجمہ:
اور ہم قیامت کے دن عدل کا ترازو قائم کریں گے، پھر کسی شخص پر ذرہ برابر ظلم نہ ہوگا، اور اگر رائی کے دانے برابر بھی کسی کا عمل ہوا تو ہم اسے اس کے لیے حاضر کر دیں گے، اور حساب کرنے کے لیے ہم ہی کافی ہیں۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے تو پھر یہاں اسے صرف روز جزا کا مالک ہی کیوں کہا گیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ دنیا میں مجازی مالک بھی ہوتے ہیں، لیکن قیامت والے دن کوئی مجازی مالک نہیں ہوگا، بلکہ اس دن صرف حقیقی مالک یعنی خدا کی حکومت ہوگی۔ دنیاوی چیزوں پر ہماری مالکیت عارضی ہے، جبکہ خدا کی مالکیت تمام چیزوں پر حقیقی ہے۔ تمام موجودات کا خدا کے ساتھ ایک رابطہ ہے، جو ایک لحظہ کے لیے بھی کٹ جائے تو ان اشیاء کا وجود ہی مٹ جائے۔ جیسے بجلی کے بلب کا رابطہ، بجلی گھر سے کٹ جائے تو اسی لمحے اس بلب کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ اگرچہ دنیا میں انسان کو عارضی اختیارات دیے گئے ہیں، لیکن آخرت میں تمام اختیارات اللہ کے پاس ہوں گے، بے شک۔ اسی طرح سورہ انفطار کی آیت نمبر 19 میں ارشاد ہوتا ہے، اس دن کسی کو کسی کے لیے کچھ کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، اور اس دن صرف اللہ کا حکم چلے گا۔ اس دن تمام مادی تعلق اور ملکیتیں ختم ہو جائیں گی۔ اس دن کوئی بھی شخص کسی بھی چیز کا مالک نہیں ہوگا، حتیٰ کہ گناہ گاروں کی شفاعت بھی خدا کی اجازت سے ہوگی۔ کوئی شخص کسی دوسرے شخص کی کوئی مدد نہیں کر سکے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ارشاد ہوتا ہے، کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس کے حضور سفارش کر سکے؟ دوسری بات یہ ہے کہ دنیا میں حقیقی مالک یعنی خدا کے بہت سارے منکر موجود ہیں، لیکن روز قیامت جب لوگوں سے سوال ہوگا آج کس کی حکومت ہے، تو تمام مخلوقات مل کر جواب دیں گی، صرف خدا واحد و قہار کی حکمرانی ہے۔ سورہ غافر آیت نمبر 16۔ قیامت کے دن کی عدالت، جس میں تمام چیزوں کا بڑی باریکی سے حساب لیا جائے گا، اس پر ایمان انسان کو گناہ سے روکنے میں مددگار ہے۔ جیسا کہ سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 45 میں ارشاد خداوندی ہے، بے شک نماز بے حیائی اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز کے برے اعمال سے روکنے کی ایک وجہ یہی ہے کہ یہ انسان کو اپنے خالق کی یاد دلاتی ہے، جو اس کے تمام کاموں سے واقف ہے اور مرنے کے بعد اس کی عدالت میں پیش ہونا ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ مشرکین بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے اور اسے ہی اپنا خالق مانتے تھے، لیکن بعض چیزوں میں شرک کرنے کے ساتھ ساتھ روز قیامت کے بھی منکر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ان سے سوال ہوتا تھا کہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا کون ہے، تو کہتے تھے خدا۔ جیسا کہ سورہ لقمان کی آیت نمبر 25 میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے، اور اگر آپ ان سے دریافت کریں آسمانوں اور زمین کا خالق کون ہے تو ضرور کہیں گے اللہ۔ خدا کی خالقیت کا تو اقرار کرتے تھے، لیکن موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کر دیتے تھے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 7، کفار کو یہ گمان ہے کہ وہ ہرگز دوبارہ اٹھائے نہیں جائیں گے۔ کہہ دیجئے ہاں میرے پروردگار کی قسم تم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر تمہیں اس کے بارے میں ضرور بتایا جائے گا جو کچھ تم کرتے رہے ہو، اور یہ بات اللہ کے لیے نہایت آسان ہے۔
اسی طرح ایک اور جگہ ارشاد ہوتا ہے، سورہ سبا آیت نمبر 7-8، کافر کہتے ہیں کیا تمہیں ایسے شخص سے متعارف کرائیں جو یہ کہتا ہے کہ جب تم خاک ہو کر ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو تمہارے ان منتشر اجزاء کو سمیٹ کر پھر سے زندہ کیا جائے گا، جانے وہ خدا پر جھوٹ باندھتا ہے یا دیوانہ ہے۔ روز جزا کے خیال سے انسان کو دنیاوی زندگی کی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اور دنیا میں پیش آنے والے مصائب و مشکلات برداشت کرنے کا حوصلہ ملتا ہے۔ انسان اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں کو دیکھ کر مایوس نہیں ہوتا، بلکہ ان ناانصافیوں پر صبر و استقامت کی وجہ سے زندگی سکون و اطمینان سے گزرتی ہے۔ حضرت امام زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے، اگر مشرق و مغرب کے درمیان سب لوگ مر جائیں تو اگر قرآن میرے ساتھ ہے میں وحشت زدہ نہ ہوں گا۔ اور آپ علیہ السلام جب مالک یوم الدین کی تلاوت فرماتے تو اس کی اتنی تکرار کرتے کہ لگتا تھا جیسے روح ہی پرواز کر رہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی آیت میں موجود پیغامات آپ کی خدمت میں عرض کرتے چلیں۔ قیامت کے دن مالکیت و حاکمیت صرف اللہ کی ہوتی۔ آخرت کا عقیدہ انسان کو محاسبہ نفس پر آمادہ کرتا ہے۔ دنیا میں موجود ہر چیز فانی اور عارضی ہے۔ جزاک اللہ خیران۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار عالم ہمیں حقیقی معنوں میں تعلیمات قرآن کو سمجھ کر ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔